الحمدللہ منشئ الخلق من عدم ثم الصلاة على المختار في القدم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم بڑی الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلى آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے، اس کے کرم سے ہم نے نماز فجر با جماعت ادا کی۔ درس قرآن میں ہم سب شرکت کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری قبول فرمائے۔ ہم نے سورہ فاتحہ کی 2 آیات، ان کا ترجمہ اور اپنی کوشش کے مطابق ان کی کچھ تفسیر سمجھنے کی کوشش کی۔ پہلی آیت میں آپ سب دوہرا لیں، اللہ فرماتا ہے تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، اور دوسری آیت میں فرمایا الرحمن الرحیم، وہ بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اب تیسری آیت مقدسہ، اس میں اللہ ارشاد فرماتا ہے مالک یوم الدین، وہ اللہ قیامت کے دن کا مالک ہے۔ پہلی 2 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے جو اپنی صفات ذکر کی، اب اللہ نے اپنی صفت ربوبیت کو ذکر کیا اور صفت رحمت کو ذکر کیا، تاکہ بندے کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید پیدا ہو، اور جب بندے کے دل میں رحمت خداوندی کا سمندر ٹھاٹھے مارنے لگا اور بندے کو اللہ تعالیٰ کی رحمت پہ بہت زیادہ یقین ہوگا، تو پھر یہ محسوس ہوئی ضرورت کہ اب دل کے اندر کچھ اللہ کا خوف بھی پیدا کیا جائے، تو ساتھ ایسی صفت کو ذکر کر دیا گیا مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک، تاکہ بندے کے دل کے اندر امید رحمت بھی پیدا ہو اور خوف خدا بھی پیدا ہو۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ ایمان، صوفیاء کرام فرماتے ہیں، علماء کرام فرماتے ہیں ایمان کیا ہے، تو فرماتے ہیں الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان خوف اور امید کی درمیانی حالت کا نام ہے۔ جو عیسائی ہیں وہ کیا کرتے ہیں، ان کا یہ مذہب ہے، ان کا یہ عقیدہ اور نظریہ ہے۔ عیسائی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ چڑھا دیا گیا اور وہ سولی پہ لٹک گئے ہمارے لیے، ہم اب دنیا کے اندر رہ کے جو بھی گناہ کریں، جو بھی خطا کریں، ہم سے کوئی سوال نہیں ہوگا، ہم تو سیدھے بخشے بخشائے جنت پہ چلے جائیں گے۔ قرآن پڑھ کے دیکھیے، وہ کہتے ہیں وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ، تو کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ کے محبوب ہیں۔ تو ان کا یہ نظریہ ہے کہ ہم جو مرضی کر لیں، ہمیں کوئی سوال نہیں ہوگا، ہم سے نہیں پوچھا جائے گا، ہم مرنے کے بعد سیدھے جنت میں چلے جائیں گے۔ اور اس کے دوسری طرف آریوں کا عقیدہ ہے، ان کا نظریہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں جو بھی اچھا عمل کرو یا برا عمل کرو، وہ کہتے ہیں کہ کوئی تمہاری نجات نہیں ہوگی، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں سزا ملنی ہی ملنی ہے اور ہمیں سزا بھگتنی ہی بھگتنی ہے، چاہے اچھے عمل کر کے جائیں چاہے برے عمل کر کے جائیں۔ ادھر انہوں نے کیا کیا، دونوں طرف دیکھیے، وہ امید کی طرف زیادہ چلے گئے اور یہ خوف کی طرف زیادہ چلے گئے۔ اللہ کا خوف اتنا کہ کہتے ہیں جو اگر تم گناہ کرو یا نہ کرو، نیکیاں کرو نہ کرو، جہنم کے اندر ضرور تمہیں جانا ہے۔ اور کتنا خوبصورت عقیدہ ہے الحمدللہ اہل اسلام کا۔ ہم کہتے ہیں کہ گناہ جو کرے گا اس کی سزا چند دنوں کے لیے، چند لمحوں کے لیے، چند گھنٹوں کے لیے یا چند مہینوں کے لیے وہ جہنم کے اندر بھگتے گا، لیکن جب اللہ کا کرم ہوگا، جس کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا، اللہ اسے ضرور جہنم سے نکال کے جنت میں داخل کرے گا۔ اس لیے جو ہمارا عقیدہ ہے وہ دونوں کے درمیان ہے۔ اس لیے اللہ کی رحمت پہ یقین بھی ہونا چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا دل کے اندر خوف بھی ہونا چاہیے۔ اب یقین کتنا ہے، یقین والوں کی بات سنیے اور خوف والوں کی بات سنیے۔ سب سے پہلے یقین والوں کی بات کر لیتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت پہ ہمیں بڑا یقین ہے۔ اور اللہ کی رحمت ہے کون؟ وہ وہی تو ہے جن کے لیے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے میرے حبیب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ اب جن کا امید اور یقین ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مبارکہ پہ اور اس کی رحمت پہ، ان کی بات ذرا سن لیجیے۔ سب سے پہلے میں آپ کے سامنے سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ، ان کی بات ذکر کرتا ہوں۔ آپ کا جب وصال با کمال ہونے لگا تو آپ کے وصال کے وقت آپ نے وصیت یہ فرمائی، آپ نے فرمایا کہ میریو جو میری قبر بنائے، میری لحد بنائے، اسے میں یہ وصیت کرتا ہوں کہ جتنا میرا قد ہے اتنی اونچی اور اتنی گہری میری قبر ہونی چاہیے۔ کہا حضور اس کی کیا وجہ ہے، اس کا کیا ریزن ہے؟ تو فرمایا اللہ حضرت علیہ رحمہ نے، آپ فرمانے لگے کہ آپ اور میں جانتے ہیں کہ ہماری قبر کے اندر آمنہ کے لال تشریف لائیں گے،
اور جب سرکار تشریف لائیں گے تو ہر ایک بیٹھ کر حضور کا استقبال کرتا ہے، لیکن یوں کہ اپنی ایک سوچ ہے، اپنا ایک نظریہ ہے جس کو وہ بیان کر رہے ہیں، اور اپنا ایک اس کے رسول ہے. اور اعلیٰ حضرت فرمانے لگے میری قبر گہری بنانا تاکہ جب قبر میں سرکار تشریف لائے تو میں بیٹھ کے نہیں بلکہ کھڑا ہو کے سرکار کا استقبال کروں گا. اور ساتھ ہی فرمانے لگے اللہ حضرت علیہ الرحمٰن، انہوں نے فی البدیہہ ایک شعر پڑھا اور اللہ حضرت فرمانے لگے، آپ نے فرمایا کہ جب قبر میں سرکار آئیں گے تو میں سرکار کے قدموں پہ گروں گا، اور منظر کو پیش کیا ایک شعر کی صورت میں اور نثر کی صورت میں. آپ فرمانے لگے قبر میں سرکار آئے تو میں قدموں میں گروں، کر فرشتے سر اٹھائے تو میں ان سے یوں کہوں، اب تو پائے ناز سے میں اے فرشتوں کیوں اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے. تو اللہ حضرت فرماتے ہیں کہ ہم فرشتوں سے یوں کہیں گے کہ مر کے یہاں تک پہنچے اور تم پھر بھی ہمیں سرکار کے قدموں کو بوسہ نہیں دینے دے رہے، اس لیے میں فرشتوں کو کہوں گا ذرا ٹھہر جاؤ، مجھے سرکار کے قدموں کا بوسہ تو لے لینے دو. یہ ہے امید اور یقین اللہ تعالیٰ کی رحمت پہ. اب دوسری طرف دیکھیے مولانا نور رحمۃ اللہ تعالیٰ کا عقیدہ اور نظریہ کیا ہے. اب ذرا دیکھیے امید کیسی ہے اور رحمت کیسی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی. ذرا سنیے مولانا نور رحمۃ اللہ تعالیٰ آپ نے مثنوی شریف کے اندر ایک مثال بیان فرمائی اور آپ مثال دیتے ہیں، فرماتے ہیں خلیفہ ہارون الرشید کا دور خلافت تھا اور وہاں پہ آپ جو پچھلے بادشاہ ہوتے تھے وہ گشت کرنے کے لیے بازاروں میں نکلا کرتے تھے تاکہ رعایا کی حالات معلوم کیے جائیں اور پتہ چلایا جائے کہ لوگ کیا کر رہے ہیں اور کیا کیا ان کی مصروفیات ہیں. اب خلیفہ ہارون الرشید جب وہ نکلا، اب اس نے کیا دیکھا، اس نے یہ دیکھا کہ چند چور جمع ہیں چوک کے اندر اور جمع ہو کے کیا کر رہے ہیں، وہ مشورہ کر رہے ہیں اور وہ مشورہ کر رہے ہیں، پلان بنا رہے ہیں، چوری کرنی ہے تو کیسے کرنی ہے. اب انہوں نے کہا کہ جناب آپ اکٹھے تو ہو گئے، ذرا یہ تو بتاؤ تمہارے اندر کیا کیا کمال ہے، فن کیا ہے، مہارت کیا ہے تمہارے پاس. اب ایک بول کر کے کہنے لگا، کہتا ہے جب میں کسی محل کے قریب سے گزرتا ہوں تو میں خزانے کی خوشبو محسوس کر لیتا ہوں، مجھے خوشبو بتا دیتی ہے کہ اس گھر کے اندر سونا چاندی زیور وغیرہ موجود ہے کہ نہیں ہے، میرے اندر یہ مہارت ہے اور یہ فن میں جانتا ہوں. دوسرا بول کر کے کہنے لگا، کہتا ہے میں جس چیز کا علم رکھتا ہوں جو فن میرے پاس ہے وہ اس سے بھی زیادہ اچھا ہے. وہ کیا بھائی؟ اس نے کہا وہ میرے پاس فن یہ ہے کہ میں جتنی بڑی دیوار کیوں نہ ہو مجھے ایسا طریقہ اور سلیقہ آتا ہے، میں اس دیوار کو پھاندتا ہوں اور پھاند کر کے جاتا ہوں، سونا چاندی جو بھی اٹھاتا ہوں اور فوراً واپس آ جاتا ہوں، وہ دیوار میرے راستے کے اندر رکاوٹ نہیں بن سکتی. جب اس نے یہ بات کہا بابا یہ بھی فن تو اچھا ہے. اب تیسرا بول کر کے کہنے لگا، وہ کہتا ہے میرے پاس یہ فن ہے، رات کی گہرائی کے اندر اور تاریکی کے اندر اگر کوئی کتا بھونکتا ہے تو میں کتے کی آواز کو سن کے اس کی بولی سمجھ لیتا ہوں کہ یہ کتا اپنی زبان کے اندر کیا کہہ رہا ہے. اس نے کہا بابا یہ بھی بہت اچھا فن ہے. چوتھا بول کر کے کہنے لگا، کہتا ہے میرے پاس وہ آنکھ ہے، میں رات کی تاریکی میں اگر کسی بندے کو دیکھ لوں دن کے اجالے میں بتا سکتا ہوں کہ یہ فلاں بندہ ہے جو رات کو ہمارے ساتھ ہوا کرتا تھا. اب وہ سب اپنی باتیں کر رہے، اتنے میں خلیفہ بھی آ گئے. انہوں نے کہا یار مجھے بھی اپنے ساتھ ملا لو، میں بھی تمہارے ساتھ، میں بھی گھر سے بڑا آدمی ہوں تو میرا بھی کچھ بھلا ہو جائے گا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ بھی آ جائیے. اب پانچواں بندہ بھی ساتھ مل گیا. اب کہا کہ اس کے پاس یہ فن ہے، اس کے پاس یہ فن ہے، بتاؤ تمہارے پاس کیا ہے، تم کس چیز کے اندر ماہر ہو. وہ کہنے لگا میں تمہیں بتاتا ہوں میں جس چیز کے اندر ماہر ہوں. وہ کہنے لگا اگر کوئی بڑے سے بڑا مجرم ہو اور اس کو سزا بالکل قریب ہو، حتیٰ کہ اس کو سزا کا حکم بھی دے دیا جائے اور جب اس کو سزا ملنے لگے اس وقت اگر میں اپنی داڑھی اور اپنی زلفوں کو ہلا دوں تو فوراً اس مجرم کو معافی نامہ مل جاتا ہے، فوراً اسے رہائی مل جاتی ہے. میرے پاس یہ فن ہے. اب وہ سمجھ نہ سکے کہ جو یہ بات کر رہا ہے یہ تو وقت کا بادشاہ ہے، یہ تو وقت کا خلیفہ ہے. اب وہ یہ باتیں سنی انہوں نے اور کہنے لگے ٹھیک ہے. اب آگے گئے. ایک بندہ جو سوکھنے والا تھا اس نے کہا یہ جو سامنے محل ہے اور محل جس پر ان کی نظر پڑی وہ خلیفے کا ہی محل تھا، وہ بادشاہ وقت کا محل تھا. اب انہوں نے کہا اس کے اندر فلاں جگہ پہ خزانہ موجود ہے، لے لو، یہ جو بات میں نے بتائی ہے یہ جھوٹی نہیں ہے. اس نے اپنی بات بتا دی. اب دوسرا بندہ جو دیوار پھلانگ لیتا تھا اور پھاند لیتا تھا اس نے کیا کیا، دیوار کے اوپر چڑھا خزانہ اٹھایا اور آ گئے. اب جب یہ خزانہ لوٹ کر کے جا رہے تھے، اب جب یہ جا رہے آگے کتا بھونکا. اب تیسرا بندہ بول کر کے کہنے لگا، کہتا ہے کہ یہ کتا پتا ہے اپنی زبان کے اندر کیا کہہ رہا ہے. کہا ہمیں تو نہیں پتا کیا کہہ رہا ہے. کہا یہ کتا ہم سے کہہ رہا ہے ہو نہ ہو ہمارے اندر وقت کا بادشاہ ضرور موجود ہے، ہمارے اندر جو ہم چوری کر رہے ہیں نا ہمارے اندر وقت کا بادشاہ اور خلیفہ وقت بھی موجود ہے. اس نے کہا جا اپنے دماغ کا علاج کروا، اگر بادشاہ ہوتا تو وہ چوری کرنے آتا ہمارے ساتھ، بادشاہ ہمارے اندر موجود نہیں ہے، تو جانتا ہی نہیں ہے کچھ.
اب تینوں اپنی باتیں کی، اب ایک چوک کے اندر کھڑے ہوئے، وہاں پہ جا کے انہوں نے اپنا اپنا جو حصہ تھا وہ لیا، گھر کے اندر چلے گئے۔ اب رات کو آرام سے سوئے اور خلیفہ وقت نے پہچان لیا کہ یہ وہ ہے، یہ وہ ہے، یہ وہ ہے۔ اب چاروں کے گھر معلوم کر لیے۔ اب صبح کا جب اجالا ہوا تو فوراً پولیس کو بھیجا، سپاہیوں کو بھیجا، فلاں فلاں چور کو گرفتار کر کے لایا جائے۔ جب گرفتار کر کے لایا گیا تو خلیفہ وقت اس نے کہا کہ تم نے چوری کیوں کی ہے، اور چوری کرنے کے لیے میرا محل ہی نظر آیا۔ اب وہ سب آپس میں باتیں کرنے لگے۔ بادشاہ نے کیا کیا، حکم جاری کر دیا، کہنے لگا کہ اب ان کا ہاتھ کاٹا جائے تاکہ عبرت حاصل ہو ان کو اور آگے سے یہ چوری نہ کر سکیں گے۔ اب ایک بندہ جو چوتھا یہ فن رکھتا تھا کہ رات کا جتنا مرضی خوب اندھیرا ہو، اس اندھیرے کے اندر جو بندہ وہ دیکھ لیتا تھا، دل میں اسے پہچان لیتا تھا، وہ چوتھا کہنے لگا، کہتا ہے یار ہم